بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ دہشت گردی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، ہنگامی صورتحال کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات پیش کی۔ آج کا سبق جو ہے وہ دہشت گردی کے بارے میں ہے۔ میرا دیش چل رہا ہے ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ایس ایل او کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا آج کا ایس ایل او کیا ہے۔ ہمارا آج کا ایس ایل او ہے، ایک تو گروہی الفاظ کی تعریف ہے، یعنی کہ گروہی الفاظ کسے کہتے ہیں، جس کو آپ متلازم الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان ایک لفظ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں اس سے ملتے جلتے اور بھی لفظ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ اسکول کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً اسکول سے جڑی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اساتذہ ہیں، پرنسپل ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس رومز ہیں، لائبریری ہے، بیگ، کاپی، بک، یہ ساری چیزیں اب جب آپ اسکول کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان کو گروہی الفاظ کہہ دیتے ہیں یا پھر ان کو متلازم الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح رموز اوقاف ہے۔ رموز اوقاف کہتے ہیں جو علامتیں ہوتی ہیں نا، جیسے سوالیہ نشان ہے، سیمی کولن ہے، اسی طرح فل سٹاپ ہے، کوما ہے، یہ رموز اوقاف ہیں۔ یہ عبارت میں وقفے کے لیے یا مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے یہ علامتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ مزید یہ سبق کے اندر بھی ہم جب ایکسرسائز کریں گے تو اس کا جائزہ لیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارے سامنے دو باکسز ہیں، ایک پڑھنے سے پہلے اس میں ہمیں جو ہے وہ 3 سوال دیے گئے ہیں۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ریڈی کیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے سبق پڑھنا ہے تو ذرا ذہن بنا لیں اپنا۔ پہلا سوال ہے کہ اگر آپ کو کہیں کوئی لاوارث بیگ یا سامان پڑا ہوا نظر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیں سبق دہشت گردی سے متعلق ہے، تو ہمارا جو فوری ری ایکشن یہ ہوگا کہ ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، ہم متعلقہ ادارے کو اطلاع کریں گے۔ اس کے بعد دہشت گردی کی جو تعریف پوچھی گئی ہے کہ دہشت گردی سے کیا مراد ہے، اب ہم سبق کا کے سامنے میں خلاصہ رکھوں گا تو اس میں یہ تعریف آ جائے گی۔ آگے ہے، اگر آپ ارد گرد کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آئے تو آپ کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا جو رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوری سے متعلقہ ادارے کو جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے یا پولیس کو جو ہے وہ ہم اطلاع دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، آئے مزید جانے میں سورۃ النساء کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھی بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ناحق قتل کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب ہمارا سبق جو شروع ہوتا ہے وہ ایک سٹوری ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، کہ فون کی گھنٹی بجتی ہے اور جو اس میں کریکٹر ہے وہ سلمان ہے، تو وہ فون اٹھاتا ہے اور اس کے ابو اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آج میں لیٹ آؤں گا، شہر کی جو مسجد ہے اس میں دہشت گردوں نے دھماکہ کیا ہے اور ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگ گئی ہے۔ تو سلمان جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ دہشت گردی یہ کون لوگ ہیں۔ تو اسی صورتحال میں اس کی والدہ آ جاتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ بیٹا اداس لگ رہے ہو، کس کا فون تھا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ابو کا فون تھا، جو بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں جو ہے وہ ایمرجنسی لگی ہے اور وہ آج رات گھر نہیں آ سکیں گے۔ تو پھر وہ فوراً سلمان اپنی امی جان سے پوچھتا ہے کہ دہشت گردی کیا ہے اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں، نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ تو اب یہاں اس کی امی دہشت گردی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہاں سے آپ کی دہشت گردی کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ مار دھاڑ، تشدد کے ذریعے خوف و ہراس اور دہشت پھیلا کر کسی معاشرے میں افراتفری اور عدم استحکام کہتے ہیں معاشرے میں امن قائم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں جسے آپ استحکام یوں بھی کہہ لیں، معاشرہ مضبوط نہ ہونا، تو یہ معاشرے میں جو ہے وہ بے سکونی اور
خوف و ہراس پھیلانا یہ دہشت گردی ہے. یہ تعریف اب آپ کے سامنے آ گئی. اور دوسرا جو بات تھی کہ دہشت گرد بے گناہ لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں، تو دہشت گرد جو ہیں یہ عوامی مقامات اور سرکاری تنصیبات کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ زیادہ جانی اور مالی نقصان اور لوگوں میں خوف پھیلے. ٹھیک ہے، تو اسی مقصد کے لیے پھر یہ اسکولوں، کالجز، مساجد اور مندروں یا ایسی جگہیں جہاں رش ہوتا ہے وہاں پر دھماکہ کرتے ہیں یا ان جگہوں کو نشانہ بناتے ہیں. بہرحال تو اس کے بعد ہمیں جو بتایا جاتا ہے سبق میں کہ دہشت گرد اصل میں ہوتے کون ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں مقامی لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور دشمن کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. دشمن جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے آزماتا ہے، سازشیں کرتا ہے. اسی طرح دشمن جن لوگوں کو استعمال کرتا ہے وہ زیادہ تر مقامی لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے نا، یا تو ان کو معاشرتی ناانصافی کا سامنا ہوتا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں ملا، تو اس نے جو ہے وہ غصے میں آ کے لوگوں سے بدلہ لینا شروع کر دیے. تو اس طرح میں یہ جہالت اور لا علمی اور جو ہے وہ معاشرے میں ایک ناانصافی کی جو ہے نا عادت پڑ گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ پھر دہشت گردی کی طرف نکل آتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نا، جس طرح ملک میں اگر مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے، لوگوں کو روزگار مہیا نہ ہو، تو اس معاشرے میں چوریاں عام ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح دہشت گردی بھی ایک اسی کا نتیجہ ہے. بہرحال یہ میں نے مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے سبق کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے، اور پڑھنے کے دوران میں جو ہمارے آگے سوال نظر آ رہے ہیں دہشت گردی سے کیا مراد ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو ابو جان نے فون پر کیا بتایا، بم دھماکے کا سن کر سلیمان نے کیا سوچا، یہ سارے تینوں سوال اوپر ہم نے پڑھ لیے. تو آپ نے اب ریڈنگ کو اچھی طرح پڑھ لینا. مشکل الفاظ اس میں ہوں گے تو وہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینے ہیں. زیادہ تر الفاظ آپ کو آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے ہوم ورک میں یہ پڑھنے سے پہلے جو ایک سوال ہے نا، 3 سوال ہیں، اس میں سے آپ یہ کر لیں دہشت گردی سے کیا مراد ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہوم ورک میں لکھیں، مجھے بتا دیں. تو یہی آپ کا کام تھا. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.